السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم احباب و اخوات، امید کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش و خرم رکھے۔ آج ہم ایک حواس باختہ کر دینے والا واقعہ آپ کی سماعتوں کے حوالے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہمیشہ ہر حال میں آدمی کو ہر قسم کے مظلوموں کی آہ و بکا اور ان کی بد دعا سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور ان میں سے خاص ان لوگوں کی بد دعا سے یا ان لوگوں کی آہ سے جو اللہ کے مقرب اور معزز بندے ہیں۔ مروان بن حکم کے دور خلافت میں عروہ بنت اویس نامی خاتون نے سیدنا حضرت سعید بن زید، وہ سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ پر مقدمہ دائر کرتی ہے۔ سعید بن زید ان عظیم المرتبت اصحاب رسول میں سے ہے، ان مبارک و مقدس جماعت میں سے ہے جس جماعت کے افراد کو رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں جنت میں جانے کی بشارت دی تھی، یعنی سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ عشرہ مبشرہ میں سے تھے۔ مقدمہ یہ تھا کہ انہوں نے عربہ کی زمین کے ایک ٹکڑے پر ناجائز قبضہ کر لیا ہے۔ اللہ اکبر۔ مقدمہ مروان کے حاکم وقت کے پاس یعنی مروان کے پاس گیا۔ انہوں نے نہایت ہی عزت و احترام کے ساتھ سیدنا حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کو بلوایا۔ یہ اس وقت خاصے بوڑھے ہو چکے تھے۔ مقدمہ پیش ہوا تو انہوں نے کہا، انا انتقص من حقها شیئا اشہد لسمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من اخذ شبرا من الارض ظلما یطوقه یوم القیامت من 7 ارضین۔ اللہ اکبر۔ یہ حدیث پاک صحیح بخاری کتاب و بدء الخلق میں موجود ہے۔ فرمایا، میں اس کی زمین پر کیسے قبضہ کر سکتا ہوں جبکہ میں گواہی دیتا ہوں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے خود سنا ہے۔ مروان کہنے لگے، اے صحابی رسول، آپ بتائیے آپ نے کیا سنا ہے؟ آپ نے فرمایا، جس شخص نے کسی کی ایک بالشت برابر زمین پر ظلماً قبضہ کیا تو قیامت کے دن 7 زمینوں کو طوق بنا کر اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا۔ مروان نے کہا، اس حدیث کے سننے کے بعد کہ کسی دلیل، گواہ یا حجت کی کوئی ضرورت نہیں ہے، مقدمہ سرے سے خارج کر دیا اور فیصلہ اس عظیم المرتبت ہستی سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کے حق میں کر دیا، اور مقدمہ کہا گیا کہ ناجائز کیا گیا ہے جس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ وہ عظیم المرتبت صحابی رسول تھے کہ ان کی عمر کے اس حصے میں اہانت، خیانت اور مظالم کی تہمت لگی۔ آپ کی شان اقدس میں گستاخی ہوئی، اہانت ہوئی تھی اور انہیں عدالت میں طلب کیا گیا تھا۔ اپنے ہاتھوں کو آسمانوں کی طرف بلند کیا اور فرمایا، اللہم ان کانت کاذبۃ فعم بصرها واقتلها فی ارضها۔ اے اللہ، اگر یہ عورت جھوٹی ہے تو اس کو اندھی کر دے اور اس کو اس کی زمین میں ہلاک کر دے۔ چنانچہ مرنے سے پہلے وہ عورت اندھی ہو گئی۔ ایک دن اپنی زمین میں پھر رہی تھی، ٹہل رہی تھی کہ اچانک ایک گڑھے میں گر کر مر گئی۔ اللہ اکبر۔ عزیزان گرامی، سامعین کرام، آپ غور کر سکتے ہیں کہ کس قدر ہر اعتبار سے، ہر ناحیے سے یہ واقعہ دلدوز اور دل خراش ہے، اور کتنا بڑا پیغام اس واقعے کے اندر پنہا ہے۔ اللہ اکبر۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ والوں کی بد دعا، خاص طور سے بد دعا سے بچیں، اور عام طور پر ہر کسی کے بد دعا اور ہر کسی کے آہ سے ہمیں بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ساتھ ہی کسی کی کوئی چیز ناجائز ہڑپنا
خاص طور سے زمین پر ناجائز قبضہ کرنا، یہ کتنا بڑا جرم ہے، آپ نے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں سماعت فرما لی ہے۔ اگر آپ کو یہ واقعہ پسند آیا ہو تو اسے زیادہ سے زیادہ صدقہ جاریہ سمجھ کر کے، ثواب سمجھ کر کے شیئر کریں اور کمنٹس کے ذریعے اپنے تاثرات کا اظہار کریں، لائک بھی کریں اور سبسکرائب بھی کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔